السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کے دن یہ 7 غلطیاں بالکل نہیں کرنی۔ اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ 7 غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جمعہ کے دن بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ 7 غلطیاں کون سی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو کس مسئلے پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنے رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہم بہت سی غلطیاں لا علمی کی وجہ سے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ 7 غلطیاں کون سی ہیں، ہم ان کو سنیں سمجھیں، پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر اگلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، جاء رجل یتخطی رقاب الناس یوم الجمعہ، کہ ایک شخص آیا اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ رہا تھا، لوگوں کی گردنوں سے اوپر چل رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا اجلس فقد اذنتا، کہ بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس سے لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ ہوں۔ تو اس لیے لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگنا، جہاں آسانی سے جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اور نمبر 2، خطبے کے دوران باتیں کرنا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل چلا رہے ہوتے ہیں یا موبائل پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر یہ کام کرنے سے بہت بڑا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، فاستمع وانصت غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اور مسجد میں آیا اور امام صاحب کا خطبہ سنا اور خاموشی سے بیٹھا رہا، تو اس دن کے درمیان سے لے کر جمعہ کے دن تک، یعنی اگلے جمعہ کے دن تک، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے 3 دن اور بھی زیادہ، یعنی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 3 دن اس سے زیادہ بھی، یعنی گویا کہ 7 دن وہ ہو جائیں گے اور 3 دن یہ 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن مس الحصا فقد لغا، اور جس شخص نے کنکریوں کو ہٹایا تو اس نے لغو کام کیا، یعنی امام صاحب خطبہ دے رہے تھے اور وہ مسجد کے اندر بیٹھا کنکریاں ہٹا رہا تھا، جو ہے نا گند خرابہ ہٹا رہا تھا، جبکہ مسجد کے اندر نہیں ہوتا، صفوں کو جھاڑ رہا تھا، تو یہ بھی گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، خطبہ شروع ہو جانے کے بعد مسجد میں آنا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے یہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب امام خطبہ شروع کرے گا تو ہم جائیں گے۔ تو دیر سے مسجد میں آنا، اس سے بھی جو ہے نا ثواب کے اندر بڑی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اس سے سنتیں جو ہیں جمعہ سے پہلے کی وہ نہیں پڑھ پاتا، اس طرح امام صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ نہیں سن پاتا، اور اسی طرح جمعہ کے دن جو دیر سے پہنچتا ہے، پھر آخر میں جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں جلدی پہنچے، یعنی پہلے نمبر پر آئے، تو وہ ایسا ہے جیسے گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسرے نمبر پر آئے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے لیے گائے قربان کی ہو، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک سینگ والے میڈھے کی قربانی دی ہے، اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک مرغی اس نے اللہ کے راستے میں قربان کی ہو، اور جو 5ویں نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کی ہو۔ اس کے بعد یعنی 5 نمبر پر یہ سارے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے آتا ہے، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر ملائکہ جو ہیں وہ نیکیوں کے جو رجسٹر ہوتے ہیں جس پہ وہ نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن آنے والوں کی حاضریاں درج کر رہے ہوتے ہیں، وہ رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی فرشتے حاضری رجسٹر میں، نیکی کے رجسٹر میں لکھ لیں، تو ہمیں جمعہ کے دن جلدی پہنچنا چاہیے۔
اور پانچویں غلطی یہ کرتے ہیں ہم کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے توجہی سے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بعض لوگ اس وقت نیند کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو امام کے خطبے کو بالکل توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، حاضر دماغی کے ساتھ سننا چاہیے، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور پانچویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اگلی صفوں کو چھوڑ کر جان بوجھ کر پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسجد میں آ تو جلدی جاتے ہیں، لیکن اگلی صفوں کو چھوڑ کر پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بیٹھتے ہیں تاکہ جیسے ہی امام سلام پھیرے اور ہم فوراً بھاگ جائیں، فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر ہمیں اگلی صف میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اگلی صف کے ثواب جو ہے نا ہمیں مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اگلی صفوں کو چھوڑ کر پچھلی صفوں میں بیٹھیں گے تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو ہمیں اگلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ اور نمبر 6، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے نکل جانا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک تو آتے تاخیر سے ہیں، یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے یہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ آتے ہیں اور آ کر امام کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ جب امام جمعہ کے 2 فرض پڑھا کے فارغ ہوتا ہے، ابھی امام دوسرا سلام پھیرتا ہی ہے کہ وہ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اب پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ چونکہ جمعہ کے دن عام نمازوں کی بنسبت مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا صرف جمعہ کے دن ہی صرف 2 رکعتیں پڑھ کر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ صرف ان 2 فرضوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جمعہ کی اور بھی سنتیں ہیں، اور جمعہ کے دن امام صاحب جو بیان کرتے ہیں اس میں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اس کو بھی سننا چاہیے، اطمینان کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، پھر جو ہے نا مسجد سے باہر جانا چاہیے۔ اور ساتویں اور آخری غلطی یہ ہے خطبہ کے ٹائم کسی کو خاموش کرانا۔ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، پیچھے کوئی باتیں کر رہا ہے، پھر ہم بیٹھے ان کو کہہ دیتے ہیں خاموش ہو جاؤ بھائی، ان کو چپ کرانے میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بھی گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت اگر تم اپنے ساتھی کو ساتھ بیٹھے ہوئے کو کہتے ہو انصت، خاموش ہو جا، فقد لغوت، تو تم نے بیہودہ کام کیا، بیکار کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کو خاموش نہیں کرانا، بلکہ ہمیں اپنے ثواب پر دھیان دینا ہے کہ ہم نے امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی بول رہا ہے تو پھر اسے خاموش کرانے کی اجازت نہیں ہے، خاموش ہو کر امام کا ہمیں خطبہ سننا چاہیے۔ تو یہ 7 غلطیاں ہیں موٹی موٹی جو ہم کرتے ہیں بے توجہی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔